اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العلی العظیم۔ دو دن سے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے۔ ایک بات باقی رہ گئی ہے ان کے تعلق سے بڑی اہم، وہ اور عرض کرنی ہے، پھر رمضان کے تعلق سے ایک دو باتیں بتانی ہیں۔ یہ جو گھرانہ ہے، ان کے بھائی بہنوں کا تعارف تو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ کل 6 بھائی بہن ہیں۔ بھائیوں میں عبداللہ بن جہش، عبد ابن جہش اور عبید اللہ ابن جہش، یہ 3 بھائی ہیں۔ اور بہنوں کے اندر حمنہ، زینب اور ام حبیبہ، یہ 3 بہنیں ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں صاحبزادی ہیں حضرت جہش کی۔ تو یہ 6 بھائی بہن ہیں۔ ان میں سے عبید اللہ ابن جہش کا آپ نے سن لیا کہ عیسائیت پر انتقال ہوا، اسلام لا کر کے پھر اسلام سے ہٹ گئے تھے۔ ان کے نکاح میں جو عورت تھی ام حبیبہ، ابو سفیان کی اہلیہ، ابو سفیان کی بیٹی، تو وہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، پھر ان سے نکاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما لیا تھا۔ عبداللہ ابن جہش کے بارے میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ احد میں بڑی دردناک شہادت ہوئی تھی، اور اللہ نے ان کو شہادت کے مقام سے سرفراز فرمایا۔ انہی میں ایک ہے حضرت حمنہ، یہ بڑی بزرگ خاتون ہے، بہت بڑا مقام ہے حضرت حمنہ، جو ان کی عبداللہ ابن جہش کی بہن ہے۔ ان کے بارے میں آپ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ حضرت حمنہ کو اللہ نے ایک ایسا رشتہ عطا فرمایا جو بہت ہی نادر و نایاب ہے۔ اور وہ کیا رشتہ تھا کہ ان کی بہن حضرت زینب، ان سے نکاح فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ زینب بنت جہش یہ حضور کی اہلیاؤں میں ہیں۔ تو زینب بنت جہش اللہ کے نبی کی اہلیہ ہیں، اور زینب بنت جہش کی بہن ہے حمنہ بنت جہش۔ سمجھ رہے ہیں نا کیا رشتہ ہوگا؟ ہاں، کیا کہلائیں گی حضرت حمنہ حضور کی؟ کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا، سارے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی دنیا کی بات پوچھ لی ہو میں۔ سب بتائیے ورنہ میں روک دوں گا ہی۔ حضور کی جو اہلیہ ہیں، اہلیہ کی بہن کیا کہلاتی ہے؟ سالی کہلاتی ہے نا۔ شرما کیوں رہے سالی کہنے میں؟ ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر جب اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تب تو شرم نہیں آتی ہمیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کچھ جھول ہے نا اس لفظ میں۔
صحیح نہیں ہے یہ لفظ. اسلام نے ہمیں بہترین لفظ عطا کیا. یہ سالہ اور سالی کوئی نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کہاں سے رشتوں کے نام ہمارے یہاں پہ گالیوں کے نام پر آ گئے. ایک صاحب نے بھیجا تھا میرے پاس میں کہ شادی میں جوتا چھپائی کی رسم تو سالیاں کرتی ہیں. پتہ نہیں مسجد میں یہ رسم کون سے سالے ادا کرتے ہیں. غور کرنا اس جملے پر. مسجد میں جوتا چورائی کی رسم کون کرتی ہیں؟ سالیاں کرتی ہیں. مسجد میں پتہ نہیں کون سے سالے چوراتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کے ماشاءاللہ مسجد میں نئے نئے جوتے پہن کر آتے ہیں. الوداع جمعے پہ آپ پہن کر آئیں گے اور جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو وہ اللہ کے راستے میں جا چکی ہوں گی. چپل ہی نہیں ملتی مسجدوں سے باہر. اس لیے آدمی سب سے تھرڈ کلاس کی چپل مسجد میں پہن کے آتا ہے. جو اچھی چپل ہوتی ہے وہ کہتا نہیں نماز پڑھنے کے بعد پہنوں گا, نماز پڑھنے جاتے ٹائم نہیں, کیونکہ وہاں جوتا چورائی ہو سکتی ہے. اور سالیاں تو جو بیچاری ہوتی ہیں وہ پیسے لے دے کے معاملہ رفع دفع بھی کر دیتی ہیں, اور یہاں تو پتہ ہی نہیں لگتا پھر اس کے بعد میں کہاں چلے گئے وہ جناب لے کر کے. تو مساجد کا حال ہمارے یہاں پر. اسلام نے ایک لفظ دیا ہے, وہ لفظ یاد رکھنا, کیونکہ آپ میں سے بہت سارے افراد کو اللہ نے یہ رشتہ عطا فرمایا ہوگا, بہت ساروں کو آگے کبھی ملے گا, تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہاں ایک لفظ ہے اسلام کے اندر, لفظ خازینہ. کیا لفظ بتایا؟ خازینہ. یہ اسلامی لفظ ہے سالی کے لیے جو باضابطہ اسلام نے وضع کیا, لیکن ہمارے یہاں غیر ایمان والوں کے ساتھ میں اتنا زیادہ ٹچ ہے کہ وہاں سے لفظ ہمارے یہاں پر آ گئے اور ہم اپنے الفاظ بھول جاتے ہیں. تو اپنے لفظ یاد رکھنے چاہیے, اپنی تہذیب یاد رکھنی چاہیے. کیا لفظ کہنا ہے؟ جب کبھی کوئی پوچھے یہ آپ کی کیا لگتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ خازینہ لگتی ہیں. دیکھیے کتنا اچھا لفظ ہے. اور آدمی کیسے کہتا ہے کہ میری سالی لگتی ہے, اس میں بہت بد تہذیبی سی ظاہر ہوتی ہے. اور اسلامی الفاظ کے اندر اللہ نے پیار محبت بھی رکھا ہے, تہذیب بھی رکھی. تو یہ لفظ ہے بہرحال خازینہ. مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خازینہ ہے حضرت حمنہ. اگر میں شروع میں یہ ساری ڈیٹیل ذکر کیے بغیر کہہ دیتا کہ حضور کی خازینہ لگتی ہے تو سرپے سے چلی جانی تھی بات. پھر اس لیے میں نے اتنی ہندی کی چندی کی ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے کہ خازینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. بیان ایسا نہ ہو ہمارے سامنے کہ ہمارے سر پہ سے چلا جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ لگے. مجھے ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی. میں چاہتا ہوں کہ چاہے وقت لگے لیکن بات کلیئر ہو ہماری. خازینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اب اس کی تڑپ رکھی آپ انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے. تو حضور علیہ السلام کی حضرت حمنہ, تو حضرت زینب تو نکاح میں ہے اللہ کے نبی کے, تو حمنہ حضور علیہ السلام کی خازینہ ہے. اب جنگ احد کا معاملہ ہے. یہ جو حضرت حمنہ ہے اس گھرانے کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان کے سگے ماموں معلوم ہے کون ہے؟ ان کے سگے ماموں کا نام ہے حضرت حمنہ کے سگے ماموں, حضرت عبداللہ ابن جہش کے سگے ماموں, حضرت زینب بنت جہش کے سگے ماموں, حضرت حمنہ کے سگے ماموں. ان کے سگے ماموں حضرت حمزہ سید الشہداء عم النبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں وہ ان کے سگے ماموں. عجیب گھرانہ ہے. میں کہتا ہوں کہ صحابیت اللہ نے ہر لائن میں صحابیت اللہ نے اس گھرانے کو عطا فرمائی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احد کے شہداء کے سردار ہیں. اب اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئے گی کہ احد میں کل آپ نے سنا کہ ایک قبر میں حضرت حمزہ کے ساتھ دوسرے کون دفن ہوئے تھے؟ عبداللہ بن جہش. تو دونوں آپس میں کیا لگے؟ ماموں بھانجے ایک ساتھ میں تھے ایک قبر کے اندر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تدفین فرمائی ہے. ماموں بھانجے ایک ساتھ, حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت حمزہ ان کے ماموں ہیں، اور حضرت حمنہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کون ہیں، وہ سنیے۔ حضرت حمنہ کے شوہر کا نام ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنہ کے شوہر۔ مطلب صحابیت بھری ہوئی ہے گھر کے اندر، اللہ نے کس قدر برکت والا گھرانہ بنایا ہے۔ اللہ ان گھرانوں سے محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کے قدموں میں ہمارا حشر اللہ فرما دے، تو جنت میں ٹھکانہ مل ہی جائے گا کہیں نہ کہیں۔ تو حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا معاملہ قریبی ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بہنوئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خود خازینہ لگتی ہے، ان کی بہن زینب بنت جہش پیغمبر کے نکاح میں ہے، اور خود حضرت حمنہ صحابیہ ہے، اور ان کے ماموں حضرت حمزہ سید الشہداء ہے، اور ان کے شوہر مصعب بن عمیر پیغمبر کے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں ہیں۔ کیسا گھرانہ ہے۔ اب آئیے آپ ذرا سا جنگ احد کے میدان میں دوبارہ سے، کل آپ کو میں فارغ کرا دیا تھا لیکن ذرا دوبارہ آئیے جنگ احد میں، اسلام اور کفر کی دوسری جنگ، 3700 کا مقابلہ، ایک طرف 3000 کا لشکر، ادھر 700 آدمی، کیونکہ ایک 300 آدمی آپ نے کل سنا کہ وہ منافق اپنے ساتھ درمیان سے واپس لے گیا تھا۔ 3000 ورسز 700، صرف اتنا، کتنا ڈفرنس ہے دونوں کے درمیان۔ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بھی کہے گا بہت کمزور معاملہ ہے، لیکن اسلام ان سب چیزوں پہ نظر نہیں رکھتا، اسلام کا تو معیار ہی کچھ اور ہے۔ جنگ احد کے میدان میں حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماموں حضرت حمزہ بھی آئے ہیں، ان کے شوہر مصعب بن عمیر بھی آئے ہیں، وہ بھی میدان جنگ کے اندر ہیں۔ ان کے شوہر حضرت مصعب، ان کے سگے بھائی عبداللہ ابن جہش وہ بھی میدان جنگ میں آئے ہیں۔ کیسی خاتون ہے، بھائی بھی جنگ میں جا رہے ہیں، شوہر بھی گیا اور ماموں بھی چلے گئے، سارے گئے ہوئے۔ اب جب جنگ مکمل ہوئی تو جب فوج واپس آ رہی تھی تو ساری خواتین مدینہ سے باہر استقبال کے لیے نکل کے آ گئیں۔ نکل کر آنے کے بعد ان میں حضرت حمنہ بھی ہیں، حمنہ بنت جہش، یہ بھی آئی ہیں بیچاری، لیکن اللہ کسی کسی کو کیسا آزماتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ اس خاتون کے 3 سگے رشتے دار جنگ احد میں گئے ہیں، اور اللہ نے تینوں کو شہادت سے سرفراز فرما دیا، تینوں شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، بدن کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن جہش کا کلام سن چکے ہیں، میرے پیغمبر کی جان کو بچانے کے لیے اپنے بدن کے ٹکڑے کرا لیے، تینوں شہید ہو گئے۔ حمنہ بھی استقبال کے لیے آئی ہیں کہ میرے گھر والے واپس آ رہے ہوں گے، پیغمبر کے ساتھ میں مقابلہ کر کے میں ان کا استقبال کروں گی۔ میرے گھر سے 3 آدمی گئے۔ مصعب بن عمیر، اسلام کا جھنڈا اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ میں دیا تھا، اسلامی جھنڈا تھا، علم تھا ان کے ہاتھ میں، اپنی سواری پہ سوار تھے، ایک ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اسلامی جھنڈا تھا۔ کافر آیا پیچھے سے اور اس نے آ کر کے نیزہ مارا یہاں پہ کوہنی سے ہاتھ کٹ گیا مصعب بن عمیر کا۔ جیسے ہی یہ ہاتھ کٹا اسلامی جھنڈا گرنے لگا، اپنے ہاتھ کو جو کٹا ہوا تھا اسے نہیں پکڑا، اسلامی جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس کی حفاظت۔ وہ سامنے چلا گیا کافر، اس نے پیچھے دیکھا کہ اسلام کا جھنڈا گرا نہیں ہے، اس کو جوش آیا، پھر واپس آیا اور واپس آ کر کے اس ہاتھ پہ کوہنی پہ نیزہ مارا۔
اس ہاتھ پہ لگا، یہاں سے یہ ہاتھ کٹا مصعب بن عمیر کا، یہ بھی ہاتھ کٹ گیا۔ اب جھنڈا سنبھلا نہیں، گرنے لگا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، آدھے آدھے کٹ کے لٹکے ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے مسلمانوں اسلامی جھنڈے کو اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے پکڑا اور پکڑ کر اپنے سینے سے لگا دیا۔ فرمایا کہ میرا بدن جب تک زمین پہ نہ گرے تو اسلامی جھنڈا زمین پہ نہیں گرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں فرمائی ہے اور اسلامی جھنڈے کو اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے سینے پہ لگا کے کھڑا کیا۔ یہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کافر کو جلال آیا، دوبارہ آیا پیچھے سے اور آ کر کے پیٹھ میں جو نیزہ گھسایا ہے وہ سامنے پیٹ سے باہر نکل گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر سواری پہ سے نیچے گر رہے، دوسرے صحابی آئے، انہوں نے آ کر کے حضرت مصعب کے ہاتھ سے اسلامی جھنڈے کو پکڑ کے اوپر کر لیا۔ حضرت مصعب نیچے گر کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام ان صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر مبارک ہیں، اتنے مقدس صحابی ہیں کہ ہم اور آپ ان کی عظمت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ چیزیں کہنے سننے میں بڑی آسان ہے، لیکن جب ریئل لائف میں آپ اس کا تجربہ کریں گے نا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر ابھی ذرا سی ہماری کہیں سے انگلی پہ کٹ لگ جائے نا، آپ دن بھر کام نہیں کر پاتے کہ میری انگلی کٹ گئی ہے۔ اور جہاں پہ ہاتھ کٹے ہوئے اور دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اور ہاتھ 2-3 بوٹی کے اوپر اور نسوں کے اوپر بدن سے لٹکے ہوئے ہوں، اس کیفیت کے اندر اسلام کے جھنڈے کی حفاظت کرنا، یہ جس کو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے انبلیویبل چیز ہے، ہمارے لیے ایک ناممکن سی چیز ہے، لیکن صحابہ سب کر کے دکھائے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں اتنی تعریفیں کی ہیں ان کی، جگہ جگہ قرآن تعریفیں کرتا ہے، جگہ جگہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ کی شہادت آپ کو پتہ ہی ہے، باڈی کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ مصعب بن عمیر کو اس حال میں مارا گیا۔ عبداللہ ابن جہش نے پیغمبر کی جان کو بچانے کے لیے سارے تیر اور سارے پتھر اپنے بدن پہ کھا لیے، تینوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ حمنہ آئی ہے استقبال کے لیے اپنے بھائی کے اور اپنے ماموں اور اپنے شوہر کے۔ جب اسلامی لشکر آیا اور پہنچا وہاں پر، ساری خواتین ملی سب ایک دوسرے سے۔ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سوال کیا کہ صحابہ مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ پیغمبر کی کیا خبر ہے، خیریت سے ہیں؟ صحابہ نے بتایا ہاں حضرت خیریت سے ہیں، حضور علیہ السلام صحیح ہیں۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ٹینشن ختم ہو گئی ساری، پیغمبر صحیح ہے، معاملہ ختم۔ اب آگے کا کیا معاملہ ہے؟ اب آگے پریشانی والی بات نہیں ہے، اب آگے تو مبارکباد کا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ میرے بھائی کہاں ہیں؟ عبداللہ ابن جہش۔ صحابی نے جواب دیا کہ قد قتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمنہ ابن جہش فرماتی ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ پھر سوال کیا کہ میرے ماموں حضرت حمزہ کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا قد قتل فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ الحمدللہ۔ یہ عورتیں بھی عجیب تھیں۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ میرے شوہر مصعب بن عمیر کہاں ہیں؟ فرمایا قد قتل فی سبیل اللہ، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت سن کے حضرت حمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حمنہ رو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واقعی عورت کے لیے شوہر بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے شوہر بہت بڑی چیز ہے۔ اس نے بھائی کی اور ماموں کی شہادت کو صبر کر کے برداشت کر لیا، لیکن شوہر کی شہادت پہ صبر تو کیا لیکن آنسو کو بیچاری قابو میں نہیں رکھ سکی۔ حمنہ بنت جہش
یہ ہے ان حضرات صحابہ کرام کا معیار. اس لیے میں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ ان کے ذکر سے اور ان کے تذکروں سے ہمارے بجھے ہوئے ایمان تازہ ہو جاتے، ایمان کو تازگی ملتی، ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت سے بڑھ کر اور پیغمبر کے راہ پر چلنے سے زیادہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی اور چیز اہمیت نہیں رکھتی. کسی بھی حال میں ہو، کنڈیشن میں ہو، یہ ہے صحابہ ہمارے لیے نمونہ. میرے اللہ نے قرآن میں کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا اللہ نے کہ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ اس جماعت کی تعریفیں قرآن کے اندر نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس جماعت کی تعریفیں تو تورات اور انجیل کے اندر میں نے کی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن کے اندر مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی تعریفیں تو تورات اور انجیل کے اندر ہے، خالی قرآن میں صحابہ کی تعریفیں نہیں ہیں. اللہ نے اس جماعت کو منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے اپنے پیغمبر کے دین کی خدمت کے لیے اور اس کو سیکھ کر کے آگے پہنچانے کے لیے. اور جتنی اچھی طرح اس جماعت نے یہ کام انجام دیا، دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا تھا ایسا انجام. تو یہ تعارف تھا اس گھرانے کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اتنا برکت والا گھرانہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس گھرانے سے اور ایسے ان تمام صحابہ کرام سے دلی محبت پیدا فرمائے. اس وقت میں ایک مسئلہ عرض کر دوں رمضان المبارک کے تعلق سے، اہم ہے، ضرورت کا ہے، بار بار سامنے آ رہا ہے. رمضان المبارک میں ہمارے یہاں زکوٰۃ اور فطرہ نکالتے ہیں لوگ. اب زکوٰۃ اور فطرہ نکالنے میں یہ زکوٰۃ اور فطرہ کس کو دیا جائے گا؟ آج کل کنڈیشن کیا ہو رہی ہے، لینے والے اتنے جس کی کوئی حد نہیں. اگر آپ دکان کے اوپر بیٹھے ہیں تو صبح سے لے کر کے شام تک 50 لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس میں کہ زکوٰۃ دے دو، فطرہ دے دو. اب ہمارے پاس میں کوئی ایسی ایگزیکٹ مشین نہیں ہے کوئی جو بالکل پکا بتا دے کہ واقعی یہ مستحق بھی ہے نہیں زکوٰۃ کا. کئی بڑے بڑے فقیر، کیا معاملہ چل رہا ان کا، آئیں گے، کئی شہروں کی بات میرے سامنے آئی، آئیں گے اور کہیں پہ کار سے اتریں گے اور کار سے اتر کے رکشہ میں بیٹھ کے شہر میں بھیک مانگیں گے، پھر واپسی میں کار میں اپنی بیٹھ کے واپس گئے. جو بھیک دے رہا ہے ان کو اس کے پاس تو بیچارے کے پاس بائک بھی نہیں، اور جو لینے آ رہا ہے بھیک وہ کاروں کا مالک ہے ماشاءاللہ. ایسا ہو رہا ہے آج کل معاملہ زکوٰۃ فطرے کے. اچھا، اسی طرح مدرسے کے عنوان سے بہت لوگ آتے ہیں کہ مدرسہ ہے، مدرسہ ہے، مدرسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ تعاون کریں، یہ کریں وہ کریں. بہت جگہ چلتا ہے معاملہ، کس کو دیں کس کو نہ دیں، اس میں ہمارے لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. پہلے میں اس مسئلے کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے. دیکھیں، زکوٰۃ اور فطرہ الگ ہے اور نفلی صدقہ الگ ہے. زکوٰۃ اور فطرہ الگ. اس کے علاوہ آدمی اپنی جان کا، مال کے صدقے ویسے ہی نکالتا رہتا ہے، وہ کہلاتا ہے نفلی صدقہ. اور زکوٰۃ اور فطرہ یہ کہلاتا ہے واجب صدقہ. زکوٰۃ اور فطرہ دینے کے لیے اسی جگہ کا آپ انتخاب کرنا جہاں پر آپ 100% شیور ہو کہ ہاں واقعی یہ مستحق زکوٰۃ ہے، جہاں تسلی ہو آپ کو. آپ کے پاس مدرسے والے آ رہے ہیں، آپ دیں ان کو، لیکن پہلے آپ ان کے پاس میں تحقیق کر لیں، کچھ ایویڈنس لے لیں. ان کے پاس میں مدرسے والے، وہاں کے علاقے کے ذمہ داروں کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پہلے ان چیزوں کو چیک کر لیں. اس کے بعد میں آپ اپنے زکوٰۃ اور فطرے ان کے حوالے کریں. میں منع نہیں کر رہا، لیکن کنفرم کر کے تحقیق کر کے یہ دیں، کیونکہ یہ واجب صدقہ ہے اور واجب صدقے کا صحیح جگہ پہنچنا بہت ضروری ہے. اور اس فراڈ بھرے زمانے میں اور دھوکے دھڑی کے زمانے میں اس معاملے کو آج کل لوگوں نے بزنس بنا لیا کہ رمضان میں کچھ اور کام تو چل نہیں رہا. اب نگینہ والا ہے، اس کو دلی میں کون جانے، اس نے ایک پھٹا سا پرانا سا لباس خرید لیا اور دلی میں بھیک مانگنے لگا. دلی والا آدمی جس کا کاروبار نہیں چل رہا وہ نگینہ میں آ کے بھیک مانگنے لگا.
کہ مجھے تو کوئی جانتے نہیں ہے تو اور لوگ دے رہے ہیں رمضان المبارک میں، جو آ رہا لے بھائی لے بھائی لے بھائی، ہر ایک کو نواز رہے۔ زکوٰۃ اور فطرہ نہ دیں جہاں پر ذرا سا بھی معاملہ آپ کا شعبے کا ہو۔ بہت تحقیق کر لیں مدارس اور مکاتب والوں کی، اس کے بعد میں ضرور دیں، آپ بغیر تحقیق کے نہ دیں کسی کو بھی، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ وغیرہ لینے آ رہے ہیں ہمارے پاس میں، بہت سارے لوگ کمیشن کے اوپر کر رہے ہیں کام۔ وہاں مدرسے کے اندر کچھ نہیں، 2-4 بچوں کو لے کر کے کوئی بیٹھ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ بھائی تم جا کر کے چندہ کرو، 50-50 کر لیں گے دونوں، جتنا لاؤ گے مال، 50% تمہارا 50% ہمارا۔ اگر 10,000 لیا ہے، 5,000 کا جوڑا تم بنانا، 5,000 کا میں بناؤں گا عید میں۔ کمیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ کمیشن پہ کہاں سے صحیح ہو گیا؟ بچے نہیں ہیں مدرسے کے اندر رہنے والے، وہاں نہ مدرسے میں بچے رہ رہے، نہ بچوں کے کھانے بن رہے، نہ کوئی انتظام ہو رہا، بس 2-4 بچے شہر سے آ رہے ہیں اور پڑھ کے چلے جا رہے ہیں، اور رسیدیں اس کی پورے شہر میں چل رہی ہیں۔ یہ کس کو کھلایا جا رہا بھائی؟ یہ لے جا کر کے سارے شہر کا مال جا کہاں رہا ہے یہ سارا؟ جب وہاں رہنے والا کوئی نہیں، کھانے والا کوئی نہیں، تو پھر خرچ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ یہ بڑی پریشانیاں ہیں اس وقت ہمارے معاشرے کی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو تو زکوٰۃ اور فطرہ کہیں پر ایسی جگہ حوالے نہ کریں، جب تسلی ہو وہیں پر دیا کریں۔ بڑے عجیب و غریب انداز کے اندر آ کر کے مانگتے ہیں، بڑے عجیب و غریب۔ ابھی ایک صاحب نے میرے سے مسئلہ پوچھا، سنیے عبرت ہوگی آپ کو۔ کہنے لگے کہ میں مدرسے کا مقروض ہو گئے ہوں بہت زیادہ، اور مدرسے کا حق ادا کرنا ہے، کیسے ادا کروں؟ بہت سارا قرضہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے گئے ذرا آپ بتائیں مجھے۔ انہوں نے جو سنائی مجھے روداد، وہ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ چلتا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کے مدرسے کے ذمہ دار نے بلایا، کہنے لگا کہ دیکھ بھائی، میں نے اپنی بیٹھک میں مدرسہ کھول لیا، بیٹھک میں مدرسہ کھول لیا، اور تمہیں چندہ کرنا ہے، رسید میں دے رہا ہوں، تم جا کر کے بڑھیا کر کے چندہ کرو رمضان میں۔ رسید دے دی، چندہ کروا دیا۔ اس نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ کہا 25% تمہارا، باقی میرا 75%۔ کہ میں نے 1 سال کیا، بہت دبا کے کمائی ہوئی۔ کہنے لگا میرے منہ میں پانی آیا، میں نے کہا یہ سارا خود ہی کھا رہا، اب اگلی بار میں ریٹ بڑھاؤں گا اپنے۔ کہنے لگے اگلا سال آیا، پھر اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ چندہ کریے۔ میں نے کہا بھائی اب ریٹ بڑھ گئے ہیں مارکیٹ میں، مہنگا چل رہا، GST لگ گئی، اب 50% پہ کرانا ہو تو کروں گا، ورنہ میں نہیں کرنا۔ اس نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے، اس سال 50% پہ کر لے۔ کہ میں نے کر لیا، کہ بہت ہی فائدہ ہوا، اس سے بڑھیا تو کوئی کاروباری نظر نہیں آیا مجھے۔ کہ پھر تیسرا سال آیا، میں نے کہا یار اور بڑھاتا ہوں ریٹ اپنے۔ کہنے لگے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ قبول کرے گا، لیکن میں نے کہا یار ٹرائی مارنے میں کوئی حرج تھوڑی ہے۔ میں نے کہا دیکھ بھائی، اگر تجھے 75 اور 25 پہ کرانا ہو تو کروں گا، 75% میرا، تیرا 25%۔ اس نے کہا لے جا بھائی تو رسید، کر کے لیا۔ کہ میں نے 75 اور 25 کے اوپر کیا، اور کرنے کے بعد لا کر کے دیا۔ اب میں نے جب حساب لگایا اور میں نے 1-2 پروگرام آپ کا سنا تو مجھے ڈر پیدا ہوا کہ اتنا میرے اوپر معاملہ حق کا آ گیا، اب میں کہاں سے ادا کروں؟ اب میں فکر میں ہوں کہ اتنا پیسہ جو لاکھوں روپیہ میری جیب کے اندر گیا، میں اس کو کہاں سے ادا کروں گا؟ اب یہ تو خیر میں نے اسے جو اس کو بعد میں اس کو بتایا وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس انداز میں مس یوز ہو سکتا ہے غلط جگہوں کے اوپر۔ اور یہ معاملہ کیا ہے؟ بغیر تحقیق کے دے دینا، کوئی بھی آیا حوالے کر دیا۔ ارے پتہ کر لیں، تحقیق کر لیں، ضرورت دیکھ لیں، اس کے پاس میں کچھ پروف دیکھ لیں، کچھ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، تو پھر اس کے بعد میں ہم اس کا تعاون کریں۔ لیکن ایسے بالکل آنکھ بند کر کے کسی کے بھی حوالے کر دینا، زکوٰۃ اور فطرہ تو نہ کیا کریں۔
اگر آپ کو زیادہ ہی لگ رہا ہے دینے کا تو آپ نفلی صدقے کی نیت سے دے دیں، لیکن زکوٰۃ اور فطرے والا معاملہ نہ کیا کریں، کیونکہ زکوٰۃ اور فطرہ واجب ہے اور اس کا صحیح جگہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی تاکہ ہم اور آپ، مجھے بدگمان نہیں کرنا، لیکن جو اس وقت میں مارکیٹ میں غلط آدمی آ رہے ہیں ان لوگوں سے آپ لوگوں کو بچانا ہے کہ غلط لوگوں کے چکر میں پڑ کے اپنے چندے کو اور اپنے پیسوں کو ضائع نہ کیا کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو ہو گیا یہ مدرسے کے تعلق سے عنوان سے جو لوگ آتے ہیں ان کو دیں آپ، لیکن تحقیق کر کے، پہلی بات۔ دوسری بات آ جائیے، اب آپ غریبوں کو دیتے ہیں۔ اب غریبی کا معیار کیا ہے ہمارے یہاں؟ محلے کے اندر دیکھ لیا عورت بیوہ ہے، اب بس بیوہ ہے تو غریب ہے، برانڈیڈ۔ اب تحقیق نہیں کرنی، بیوہ کے نام پہ تو جتنا چاہے دے دو، سمجھتے ہیں سب حلال ہے، سب لگ جائے گا۔ ارے بیوہ ہونا سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ غریب بھی ہو؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے بیوہ ہو اور مال ہو اس کے پاس میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری بیواؤں کے پاس میں مال ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ تحقیق کریں کہ جس بیوہ کو ہم زکوٰۃ اور فطرہ دینے جا رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس میں زکوٰۃ کے برابر مال نہ ہو تب زکوٰۃ دے، ورنہ تو اس کو زکوٰۃ ادا نہ کیا کرے۔ تو احتیاط رکھیں ان معاملات کے اندر، بہت زیادہ آدمی کو چوکس رہنا چاہیے۔ خالی بیوہ کے نام پہ دے دینا کہ ایک لڑکی ہے یتیم بچی، اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کی شادی میں دے رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا کہ ایک یتیم بچی کی شادی میں دینا ہے۔ میں نے کہا کہ اور بھی لوگ دے رہے ہیں؟ کہ ہاں اور بھی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنے دے چکے؟ کہنے لگے 4-5 لوگ دے چکے ہیں، کم سے کم 25-30 ہزار روپے دے چکے ہوں گے لوگ، اب میں دینا چاہ رہا ہوں 20-25 ہزار روپے زکوٰۃ کے۔ جب اس کے پاس 25-30 ہزار روپے پہنچ گئے اور اکٹھے ہو گئے تو 25-30 ہزار پہنچنے کے بعد میں تو خود اس کے پاس میں زکوٰۃ کا مال ہو گیا، اس کو زکوٰۃ کہاں سے لگ جائے گی؟ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کے لیے 52.5 تولہ چاندی آج کل کی ریٹ کے اعتبار سے، ابھی ایگزیکٹلی کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے میں نے پتہ کرایا تھا تو تقریباً 20,000 کے قریب میں چل رہی تھی۔ اگر کسی کے پاس 20,000 روپے رکھے ہوئے ہیں تو اس کو زکوٰۃ دینا تو دور کی بات، خود اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور 20,000 کی رقم ہوتی کیا ہے آج کل؟ آپ سمجھیں، غور کریں ان باتوں کے اوپر۔ 20,000 کی رقم میں کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے ذرا سا چیک کر لیا کریں اور غور و فکر کر لیا کریں، خالی ایسے ہی بس مزے میں ہو کر جیسے مزے میں ایک صاحب تھے، کون؟ ان کے بارے میں لکھا ہے ایک صاحب نے دکان سے بوتل خریدی ہے، وہ والی، دیکھیں کتنا اچھا ذہن ہے ماشاءاللہ لوگوں کا، سب سمجھ جاتے ہیں۔ اب وہ والی بوتل خریدی انہوں نے، خریدنے کے بعد اپنے اسکوٹر پہ آگے رکھ لی، لے کے چل دیے گھر۔ اب راستے میں دماغ میں آیا کہ اگر میں راستے میں گیا اور یہ بوتل رکھی رہی، گھر جانے تک اللہ نہ کرے کہیں اسکوٹر گر گیا تو بوتل بھی گرے گی، بوتل گرے گی تو پھوٹے گی تو اس کا مال ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے مال ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو لگے ہاتھ وہ پہلے پی لیتا ہوں تاکہ یہ خطرے سے بچ جائے۔ تو ٹھیک ہے، اسکوٹر گرنے کے خطرے سے اس نے بیچارے نے وہیں پی لی اور پی کے پھر چلا۔ پھر گھر پہنچنے کے بعد اپنے دوست سے کہا کہ یار جو خطرہ تھا نا صحیح ثابت ہوا، جو خطرہ تھا نا صحیح ثابت ہوا، وہاں سے لے کر گھر تک 4 بار گرا ہوں، وہاں سے لے کر گھر تک کتنی بار گرا؟ 4 بار گرا ہوں، صحیح ثابت ہوا خطرہ۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کی سچویشن اصل کیا ہے۔ تو یہ نہیں کہ بس آدمی مست ہو کے کچھ بھی کر جائے، نہیں، اب ہوش میں کام کرنا چاہیے، جوش میں نہیں۔ شریعت ہر جگہ سمجھداری کا آرڈر کرتی ہے، عقل مندی کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں کام کریں۔
تو آپ دیں کسی بیوہ کو، غریب کو، یتیم بچیوں کو، خوب دیں آپ، لیکن اس بات کا دھیان کرنا اور کنفرم کرنا کہ ان کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا 7 تولہ سونا یا اتنے کے برابر کیش کی شکل میں کوئی چیز موجود تو نہیں ہے، یا 20,000 کے برابر سونا اور چاندی مکس دونوں چیزیں موجود تو نہیں ہے۔ اگر نہ ہو تب دینا، اگر ہو تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے اپنی زکوٰۃ کے ادا کرنے میں خاص طور سے۔ تو ان باتوں کو دھیان میں رکھ کے دونوں طرف سے جو مدارس مکاتب والے آ رہے ہیں آپ ضرور دیں اور اکرام کریں ان کا، اور خوب ان کو انعامات سے نوازیں اور خوب ان کا تعاون کریں، لیکن تحقیق کے بعد میں، تسلی کے بعد میں، اور جب تک کسی کے بارے میں آدمی کو یقین نہ ہو اور پتہ نہ چلے تو زکوٰۃ اور فطرہ حوالے نہ کریں، اور غربا کو بھی خوب دیجیے اور امداد کیجیے آپ، لیکن امداد کرنے کے اندر اس بات کا دھیان کہ ان کے پاس میں اتنی مالیت موجود تو نہیں ہے۔ اب ایک آخری بات، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچی ہے، بیچاری نے جیسے تیسے کر کے 25-30 ہزار روپے اکٹھے کر لیے اپنے پاس میں، گھر میں اس میں عورت نے، بیوہ عورت نے، اب اس کی یتیم بچی بھی ہے، اس کی بھی شادی ہے، اب 25-30 ہزار ہو گئے تو ہم اس عورت کو تو دے نہیں سکتے زکوٰۃ، لیکن بیچاری کا 25-30 ہزار میں ہوتا کیا ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے۔ آج کل 25-30 ہزار شادی میں حیثیت ہی کیا رکھتے، اب دینا بھی ہے ہمیں، تو صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ پھر میں یہاں پر آپ کو ایک جگاڑ دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو ہر چیز میں لاسٹ میں جگاڑ آتا ہے، یہاں ایک جگاڑ ہے۔ کیا جگاڑ ہے وہ بھی سن لیجیے آپ۔ پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ ماں ہے اور بچی ہے، یتیم بچی ہے، ماں نے اکٹھے کر رکھے شادی کے لیے اس کی 25-30 ہزار، آپ بھی دینا چاہ رہے ہیں، آپ ماں کو نہ دے کے بچی کو دے دیں۔ بچی کے پاس تو نہیں ہے وہ 25-30 ہزار روپے، بچی تو خالی ہے، ماں کے پاس ہے، یا اگر بچی کے پاس میں ماں کے پاس نہیں ہے تو آپ ماں کو دے دیں، کیونکہ بالغ کی ملکیت الگ الگ شریعت مانتی ہے، وہ مکس نہیں ہوتی، اس لیے آپ گھر کے کسی اور ممبر کو دے دیں تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ پہنچے گی پھر گھر ہی کے اندر، لیکن صحیح طریقے پر جائے گی۔ سمجھ گئے سب اچھی طرح؟ تو اس لیے آخر میں نے یہ بات بھی عرض کر دی کہ واقعی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیے بغیر کام نہیں چلے گا تو آپ اس طریقے کے اوپر اپنی زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔ باقی جو چیزیں ذکر کی ہیں ان باتوں کا دھیان رکھیں اور زکوٰۃ اور فطرات کو صحیح طریقے پر رمضان المبارک میں ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو تمام احکام اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا پڑھتے ہیں۔